وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جا یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ، اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کی باز برس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، ولیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی احتیاط کرنے لگیں۔ ان آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اہل باطل کی مجلسوں میں شرکت کرنے سے منع کیا۔ ایسی مجلس، کوئی ایسا کام جس کو کہ کرنا منع ہے، ایسا کام جس کو کرنا منع ہے، اگر کہیں پر وہ کام ہو رہا ہے تو اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جس کام کو کرنا منع ہے اس کام کے کرنے میں شریک ہونا، یعنی کہیں پر وہ کام ہو رہا ہے وہاں پر بیٹھ جانا منع ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایسی مجلس لگی ہے جس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا جاتا ہے، کوئی ایسی مجلس لگی ہے جہاں پر شریعت کے احکام کی خلاف ورزیاں کھلم کھلا ہوتی ہے، جہاں پر شریعت اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی مجلس ویسی نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا سا بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، ان کو ایسے موقع آتے ہیں، ان کو مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے ایسی مجلسوں میں۔ تو حکم یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں نہ شرکت کریں، ایسی مجلس جہاں پر کہ شریعت کی خلاف ورزیاں دھڑلے سے کھلم کھلا ہو رہی ہیں، شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسی جگہ میں اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جا۔ اس میں لفظ آیا ہے قول فی الآیات، ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں، یعنی آیات میں اور شریعت کے احکام میں کیڑے نکال رہے ہیں، اس پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی بہت سارے لوگ 5000 کے لیے ڈیبیٹ میں چلے جاتے ہیں، بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، ڈیبیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور ڈیبیٹ کا کیا حال ہے، خاص طور پر جب ہندو مسلمان کا مدعا ہوتا ہے تو اس میں کتنی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں شریعت کے احکام کی، وہ ہم اور آپ بالکل جانتے ہیں۔ اب فائدہ ایک ذرہ برابر ہے، وہ 5000 کا فائدہ ہوتا ہے اس جانے والے میں، اس 5000 میں وہ دین اسلام شریعت کو سب بیچ دیتا ہے، نقصان تو ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس میں بحث ہوتی نہیں ہے، اس میں تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ حل نہ ہو، اور اس میں کسی ایک کو مسلمان نما آدمی کو بلا لیا جاتا ہے جس پر شریعت وغیرہ کا لیبل بھی لگا ہوا ہو، اور اس کے ذریعہ سے پھر اس کو سامنے رکھ کر شریعت کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، زہر اگلا جاتا ہے خود اینکر کی طرف سے۔ حالانکہ اینکر جو ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، لیکن سب اینکر شاید لگتا ہے کہ 99% اینکر جو ہے غیر جانبدار نہیں ہے، وہ ایک طرفہ بحث کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں بہت ہی زہریلے قسم کے لوگوں کو وہ بلاتے ہیں
जो जिनकी ज़बानें ये कह लीजिए कि आम जो चौक चौराहे पर बोली जाती है उस तरह की ज़बान, उससे भी ज़्यादा गई गुजरी ज़बान होती है, गाली गलौज सब चलता है उसमें। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है और एक इस्लाम नुमा मुसलमान नुमा शख्स को बुलाया जाता है और उसको सामने रखकर शरीयत और इस्लाम को टारगेट किया जाता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उस मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर न जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ देने वाले हैं, बहुत सारे रास्ते निकाल दें। वो 5000 का मसला रहता है और कुछ नहीं रहता। उसको खुद को पता है कि इसमें हमारी क्या हालत। वही जो गाली सुनना है, आपका काम है गाली सुनना, 5000 रुपये आपको मिलेगा। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो इसमें इस तरह की मजलिसों में ना जाए। मजलिस ही तो होगी, वो ऑनलाइन मजलिस भी मजलिस भी, तो इस तरह के मजलिसों में ना जाए जहाँ पर कि अल्लाह की आयतों के, अल्लाह के अहकाम मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाए। अब इसमें किनारा कश होने का, इसमें कहा है किनारा कश रहिए। उसकी एक शक्ल तो ये है कि अगर आप किसी मजलिस में हैं, वहाँ पर इस तरह का काम होने लगा, शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जियाँ होने लगी, शरीयत के अहकाम का मजाक उड़ाया जाने लगा, तो वहाँ से आप उठकर चले आए। किनारा कश रहने का एक मतलब ये भी है। किनारा कश रहने का एक मतलब ये है कि अगर मुमकिन ना हो उठ कर आना, तो वहीं पर रहते हुए आप किसी दूसरे काम में मशगूल हो जाए। किनारा कश होने का एक मतलब ये भी है कि आपको अगर पहले ही से मालूम है कि इस तरह की हरकतें होती है यहाँ, तो उसमें जाइए ही मत। ये सारी शक्लें इसके अंदर हैं। और जब तू उन लोगों को देखे जो हमारी आयात में ऐब जोई कर रहे हैं, तो उन लोगों से किनारा कश हो जा, यहाँ तक कि वो किसी और बात में लग जाएं। और अगर तुझको शैतान भुला दे, यानी भुला दे का मतलब कई मतलब है। एक इसके शक्ल ये भी है कि याद नहीं था कि ये लोग शरीयत की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, फिर अचानक याद आया तो उठकर चले आइए। फला तक़उद बाद ज़िक्रा, तो याद आने के बाद मत बैठे रहिए। माल क़ौमि ज़ालिमीन, ऐसे जालिम लोगों के पास मत बैठिए। ये हर एक को हुक्म है, इसमें उम्मत के एक एक फ़र्द को हुक्म है। इसमें हर शख्स मुखातब है। जो भी शख्स इसको पढ़ रहा है उसके लिए ये हुक्म है। इसमें सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम उम्मत के एक एक फ़र्द को, एक एक मुखातब को, जिसको जो पढ़ रहा है उसके लिए ये हुक्म है, वो इस पर अमल करें। वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ून मिन हिसाबिन, और जो लोग एहतियात रखते हैं उन पर उनकी बाज़ पुरस का कोई असर न पहुँचेगा। दरअसल जब हिजरत का मौका नहीं हुआ, जब हिजरत नहीं हुई थी और मक्का फ़तह नहीं हुआ था, तो उस वक्त कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का वो हरम शरीफ में, जो कि बड़ा एरिया उस वक्त भी वो खुला एरिया था, इतना बड़ा एरिया नहीं था लेकिन बड़ा खुला एरिया था, तो उसमें उनके बहुत सारे लोग अपने हमजोलियों के साथ बैठकर तरह तरह की बातें क्या करते थे, इस्लाम के ख़िलाफ़ भी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी बातें क्या करते थे। तो सहाबा इकराम, जब ये आयत नाज़िल हुई कि भाई ऐसे लोगों के करीब भी मत जाओ, ऐसे लोगों से कि मजलिस में शिरकत मत करो, तो ऐसी सूरत में सहाबा इकराम को ये तशवीश हुई कि हमको हरम में भी नहीं जा सकेंगे। तो उस पर यह आयत नाज़िल हुई कि एहतियात, जो लोग एहतियात करते हैं उन पर उनकी बाज़ पुरस का कोई असर नहीं। यानी अगर कहीं जाना ज़रूरी है तो वहाँ पर जाए आदमी, लेकिन उन लोगों से एहतियात करें। तो हुदूद हरम के अंदर जाना ज़रूरी है, जाइए आप, लेकिन ऐसे लोगों की मजलिस में मत बैठिए। हाँ, नसीहत कर दीजिए, नसीहत कर दीजिए। इसी के अंदर एक बात ये भी है, इस सब का खुलासा ये निकला कि जहाँ पर भी इस तरह की मजलिसें लगती हों, वहाँ पर से एक मोमिन को परहेज़ करना चाहिए। और अगर बाद में शुरू हो गई मजलिस में इस तरह की बातें, तो उठकर चले आना चाहिए। हाँ, अगर किसी का मकसद ये हो कि हम अगर उसमें जाते हैं तो जाकर उन लोगों को नसीहत करेंगे, समझाएंगे, तो फिर जाने की गुंजाइश है। लगता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो ऐसी सूरत में
یہ لوگ اور بھی زیادہ خلاف ورزی کے سلسلے میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو منع کریں گے، نصیحت کریں گے، تو اس نسبت سے، اس غرض سے جانے کی گنجائش ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہ جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا ہے، مذاق بنا رکھا ہے، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت بھی کرتا رہا تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ نہ اس کا مددگار ہو، نہ سفارش کرنے والا، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جاوے۔ یہ ایسے میں ہے، یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے۔ ان کے لیے نہایت تیز کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا، اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب سے۔ وہ لوگ جو کہ دین کو، جنہوں نے کھیل کود کا ذریعہ بنا لیا، تماشا بنا لیا ہے، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی عائش و عشرت نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کنارہ کش رہیے۔ اس میں دو حکم دیا گیا ہے، ایک تو کہ ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیے، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ مثبت انداز میں ان کو سمجھائیے بھی، وذکر بھی، اور ان کو نصیحت بھی کیجیے، اور نصیحت کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ نصیحت کیوں کیجیے اس کو بھی بتا دیا ہے۔ نصیحت اس لیے کیجیے تاکہ فرماتے ہیں کہ کہیں وہ عذاب میں نہ پھنس جائے، ایسا عذاب کہ ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، نہ ہی اگر وہ اپنی جان کے بدلے معاوضہ دے کر، فدیہ دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے تو بچا پائیں گے۔ تو ایسے عذاب میں نہ پھنس جائیں، اس لیے ان لوگوں کو سمجھاتے رہیے۔ دیکھیے، عام طور پر جب انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے تو اس کی تین شکلیں اختیار کرتا ہے۔ یا تو خود اگر طاقتور ہے اور جتھا والا آدمی ہے، جماعت والا آدمی ہے، بہت سارے ڈھیر سارے لوگ ہیں، جماعت سے مراد بہت سارے ڈھیر سارے لوگ ان کے محبین، احباب وغیرہ، تو ان تمام کو لے کر اپنی مصیبت کو ٹالتا ہے یا آنے والے سزا کو ٹالتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر خود کے بس میں جب نہیں ہوتا ہے اس سے بچنا، تو ایسی صورت میں وہ بڑے لوگوں سے سفارش کرواتا ہے کہ دیکھیے یہ سب پریشانی آ گئی ہے، ذرا ہم کو اس سے بچائیے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ مال اسباب، مال دولت خرچہ کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے عذاب میں پھنسیں گے یہ لوگ، اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں تو ایسے عذاب میں پھنسیں گے کہ یہ تینوں چیزیں کام نہیں دیں گی۔ نہ وہ خود بچ سکیں گے اپنی طاقت کی بدولت، نہ وہ ان کی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی کوئی مال وغیرہ لے کر ان کی جان کو چھوڑا جائے گا۔ یہ تینوں شکلوں کو ختم کر دیا۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور آپ ایسے لوگوں کو سمجھاتے رہیے، اور اس قرآن کے ذریعہ نصیحت بھی کرتے رہا کیجیے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ نہ اس کا مددگار ہو، نہ سفارش کرنے والا، یعنی اگر نہیں رکیں گے تو ایسا ہوگا۔ اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی، بدلہ بھی دے ڈالے
تب بھی وہ اس سے نہ لیا جاوے یا اس کی جان کو چھٹکارا نہ ملے۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے ہیں، تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اپنے کردار کی طرف پھنس جائے گا۔ اس کے لیے نہایت تیز کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب سے۔ آگے ہے، فرماتے ہیں قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچاوے اور نہ وہ ہم کو نقصان پہنچاوے؟ یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی عبادت کرے گا تو اس کی حالت تو وہی ہے کہ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اگر ان کی ہم عبادت کریں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر ہم ان کی عبادت نہ کریں۔ تو اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس کی حالت یہی ہے، تو غیر اللہ کی عبادت کیا ہم شروع کر دیں جس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جو کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتا اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا؟ اور کیا ہم الٹے پھر جاویں بعد اس کے کہ ہم کو خدائے تعالیٰ نے ہدایت دی؟ یعنی کفر اختیار کرنا، شرک اختیار کرنا، جیسا کہ اللہ کے علاوہ کی کسی عبادت کرنا شرک ہے اور اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہم غیر اللہ کو کیوں پوجیں گے؟ اور اگر ایسا کرنے لگیں گے تو شرک کا اختیار کرنا لازم آئے گا، اور شرک کو اختیار کرنا بہت ہی سخت گناہ ہے، اور گناہ اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے ہدایت سے نواز دیا تھا، اس کے بعد کوئی شخص شرک کی طرف لوٹ جائے، اسی کو کہا ہے۔ اور کیا ہم الٹے پھر جائیں بعد اس کے کہ خدا تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، یعنی اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اس کے بعد اگر کوئی شرک کو اپنا لیتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اب ایک مثال دے رہے ہیں اللہ رب العزت، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے، یعنی اس شخص کی حالت، جو شخص کی اسلام کے بعد کفر کی طرف آتا ہے، اسلام کے بعد شرک کی طرف آتا ہے، توحید کے بعد شرک کی طرف آتا ہے، اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ اپنے ساتھی اور جو کہ صحیح راستہ دکھانے والے ساتھی ہیں، ایسے ساتھی سے کٹ کر جنگلات میں بھٹک گیا ہو اور ادھر ادھر مارا پھر رہا ہو، اور اس کے وہ ساتھی ان کو بلا رہے ہو کہ میرے پاس آؤ، ہم تم کو راستہ دکھائیں گے اس جنگل سے نکلنے کا، اور وہ کہہ رہا ہو کہ ہم ہم جو ہے تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کتنے بڑا بے وقوف ہے یہ کہ ایک آدمی وہ خود بھٹک رہا ہے، اس کے ساتھی ہیں جو کہ راستہ دکھا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس کو چھوڑ کر بھٹک گیا، اور دوسرا یہ کہ بھٹکنے کے بعد بھی اس کے ساتھی بلا رہے کہ ابھی بھی آ جاؤ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ اس سے بڑا بے وقوف اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا کون ہوگا؟ اسی طریقے سے ایک شخص کو اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے ذریعہ ہدایت نصیب کی، رہنمائی حاصل کی، اللہ رب العزت رہنمائی دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھایا کہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے، اس نے اپنا بھی لیا وہ راستہ، لیکن پھر وہ جنگل میں بھٹکنے والے شخص کی طرح اس راستہ سے پھر کر کفر و شرک کو اختیار کر لیتا ہے۔ سب سے بڑی بے وقوفی ہے
और भटकने के बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फिर तुम वापस आ जाओ। फिर भी अगर नहीं आता है कोई शख्स, इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है। उसी को समझाया। कुल इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा, आप कह दीजिए कि यकीनी बात है कि राह रास्ता यानी सीधा रास्ता वो ख़ास अल्लाह ही की राह है, और उसको और हमको ये हुक्म हुआ है कि हम पूरे तौर पर मुती हो जाएं, यानी उसी के सामने अपने आप को सुपुर्द कर दें और परवरदिगार आलम के यहाँ। और ये कि नमाज की पाबंदी करो, यानी ये भी हुक्म हुआ है कि नमाज की पाबंदी करो और उससे डरो, और वही है जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे, और वही है जिसने आसमानों को और ज़मीन को बाकायदा पैदा किया, और जिस वक्त को यानी अल्लाह ताला इतना कह देगा कि हश्र में हश्र हो जा, बस वो हो जाएगा। यानी जिस वक्त ये कहेगा कि क़यामत हो जाए तो उस वक्त क़यामत भी कायम हो जाएगा, और उस वक्त हम लोगों को सबको हिसाब देना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को पूरे रास्तों से बचाए और सही रास्ते पर चलने की हमेशा तौफीक अता फरमाए। इन तमाम में गौर कीजिए तो एक बात जो समझ में आती है वो ख़ास तौर पर कि अपने माहौल को दुरुस्त रखना चाहिए। इसी वजह से कहा कि ऐसे लोगों के करीब मत जाइए, ऐसे लोगों को समझाइए जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ख़ास तौर पर कितनी ताकीद के साथ कही गई बात, जो गलत रास्ते पर चलने वाले हैं इन लोगों को से दोस्ती ऐसी मत कर लीजिए कि साथ उठना बैठना हो जाए। हाँ, इन लोगों को समझाइए ज़रूर, और समझाने का पूरा तरीक़ा बताएं कि किस तरीके से आखिरत का की जो हकीकत है वो बताकर उनको समझाइए, कुरान के ज़रिए उनको समझाइए। इससे साफ समझ में आता है कि इंसान के अच्छे और बुरे होने में समाज का और माहौल का बड़ा असर है। दोस्त अच्छे हों और ख़ानदान के अफराद अच्छे हों, माहौल अच्छा हो, पड़ोस अच्छा हो और मोहल्ला अच्छा हो, शहर में अच्छे लोग बसने वाले हों, इसका असर इंसान के ऊपर ये पड़ेगा कि वो भी अच्छा हो। और अगर ये सारा का सारा माहौल अगर ख़राब है, दोस्त अहबाब गलत रास्तकार हैं, गलत रास्ता पर चलने वाले हैं, पड़ोस में गलत लोग बसे हुए हैं, समाज में गलत लोग बसे हुए हैं ज़्यादातर, और मोहल्ला शहर के आबादी बहुत गलत तरीके पर चल बसी है, तो यकीन जानिए कि ऐसी सूरत में ज़्यादा गुमान है कि सही रास्ता पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एक न एक दिन अच्छा करने वाला आदमी भी बिगड़ जाता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि वो एक जगह रह रहा था, वो बच्चा था 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का था, 20 साल का था, ठीक ठाक था, अपना माँ बाप की इताअत भी करता था, जितना हो सकता था मेहनत भी कर लेता था, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही थी। अचानक वो कहीं गया, दूसरी जगह उनको पढ़ने के लिए जाना हुआ या काम काज के लिए जाना हुआ, तो बसा औकात आदमी सुधर कर आ जाता है और बसा औकात पूरी तरीके से बिगड़ कर आ जाता है। क्या था? वो माहौल मिल गया उसको, या तो अच्छा माहौल मिल गया या बुरा माहौल मिल गया। तो माहौल का इंसान पर बड़ा असर पड़ता है, इसलिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अगर हम अच्छाई चाहते हैं कि हम भी अच्छाई पर जमे रहें, तो इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश का बहुत आसान तरीका है, कहते रहना चाहिए। हम हमारे बाल बच्चे हैं उनको कहते रहें, हमारे रिश्तेदार हैं उनको कहते रहें, हमारे मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं उनको कहते रहें। कोई भी गलत कर रहा है, जितना हमसे हो सकता है उतना कहेंगे, जो तरीका है उसको कहेंगे। ये नहीं कि भाई तुमने गलत किया, हिकमत के साथ कहेंगे, समझाएंगे, तन्हाई में समझाएंगे, उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे। हमदर्दी अगर हो जाएगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बात बन जाएगी। तो इसको हम जो है अपने माहौल को दुरुस्त बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए भी शरीयत पर और ईमान पर चलना बहुत आसान होगा। और अगर माहौल नहीं बना रहा तो ऐन मुमकिन है कि बसा औकात हम भी गलत कारी में मुब्तला हो जाए। जाहिर सी बात है कि अगर हमारी औलाद अगर सुधरी हुई नहीं रहेगी या और भी घर के लोग नहीं रहेंगे, तो कभी कभी उनके गलत काम में गार्जियन वगैरह भी फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। कोई गलत कर लिया, अब उसको छुपा रहे हैं, जाहिर सी बात घर की इज्जत है, ये है, सुना है, तो कर रहे हैं ना गलत।
تو اس لیے اچھا پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہیں اگر ہم نے کوشش نہیں کی. ایک نہیں ہے کہ بھائی اب اختیار ہے کریں نہ کریں کوئی نہ کریں, نہیں, پکڑ سے بچ نہیں سکتی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ, یعنی ان کی صحیح تربیت کرو, ایسے کام سے بچاؤ جو گناہ کے ہیں. یہ حکم ہوا, کیا ہوا؟ حکم ہوا. اور جب اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہو جاتا ہے تو اس کا کرنا ضروری ہے. اس کے کرنے پر اجر ملے گا اور اس کا جو فائدہ ہے وہ دنیا اور آخرت میں ملے گا, اور نہ کرنے پر گناہ بھی ملے گا اور آخرت میں پکڑ بھی ہوگی. اس لیے ہم کو کرنا چاہیے, اس وجہ سے بھی تاکہ ہم آخرت کو پکڑ سے بچ جائیں, اس وجہ سے بھی کہ ہم اچھے بنے رہیں, اور اس وجہ سے بھی کہ جس طریقے سے ہم کل قیامت کے روز سرخرو ہوں, اسی طریقے سے ہمارے دوست احباب, ہمارے پڑوس میں بسنے والے لوگ, ہمارے محلے میں بسنے والے لوگ, اور ہمارے شہر میں اور بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے لوگ راہ راست پر آ کر کل قیامت کے روز بھی کامیاب ہو جائیں. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.